الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین وفی روایہ ابواب الرحمہ رواہ البخاری و مسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رمضان المبارک کی فضیلت سے متعلق ابھی ایک حدیث آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے۔ رمضان المبارک کی مقدس اور بابرکت ساعتیں گزر رہی ہیں۔ یہ ایک بہت فضیلتوں والا مقدس مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت کیا ہے۔ ہماری میکسیمم ایفرٹ ہونی چاہیے کہ اس سے میکسیمم فائدہ حاصل کر سکیں۔ موجودہ حالات اور واقعات سے آپ بخوبی واقف ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کرم فرمائے اور موجودہ حالات کے اندر جو درپیش معاملات ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بخوبی نجات دے۔ رمضان المبارک کی فضیلت سے متعلق ابھی جو حدیث آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ روایت کرتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا داخل رمضان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہوتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو کس دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے، وفی روایہ ابواب الرحمہ، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رواہ مسلم و بخاری، بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ایک اور حدیث ہے، اس کے بھی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، وہ روایت سنن ابن ماجہ اور جامع ترمذی کے اندر ہے۔ اس روایت کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ بھی ایسا نہیں ہوتا جو بند ہو، سارے کے سارے دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے ایک دروازہ بھی ایسا نہیں ہوتا جو کہ بند نہ ہو، تمام دروازے جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو، سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور رمضان المبارک کی رات ایک اللہ کی طرف سے منادی اعلان کرتا ہے، اے خیر کے طالب، اے بھلائی کے چاہنے والے، آگے آ، آگے بڑھ، اور اے برائی کے طالب، رک جا، پیچھے ہٹ۔ اور رمضان المبارک کی ہر رات بہت ساری تعداد کے اندر، کثیر تعداد کے اندر گناہ گاروں کی بخشش کی جاتی ہے، اور یہ رمضان المبارک کی ہر رات میں یہ معاملہ ہوتا ہے۔ یہ دو حدیثیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں۔ ان دو احادیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر آپ رمضان المبارک کی فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہنم کے دروازے اس ماہ مقدس کے اندر بند ہیں، تمام کے تمام، اور جنت کے دروازے کھلے ہیں، سارے کے سارے، تمام دروازے جنت کے دروازے کھلے ہیں، اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا گیا ہے، اور رمضان المبارک کی ہر رات کثیر تعداد کے اندر گناہ گاروں کی بخشش ہو رہی ہے۔ تو مقدس مہینہ ہے، بابرکت گھڑیاں ہیں، رو دھو کر اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگیں۔ موجودہ حالات کے اندر
پوری دنیا کے اندر ایک لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہے، کرونا وائرس سے لوگ متاثر ہیں، پوری دنیا متاثر ہے، اور آپ بخوبی واقف ہیں کہ اس وقت حالات پوری دنیا کے اندر کیسے ہیں۔ یہ ایک وائرس، اس سے ہم، یہ ایک آفت ہے، یہ ایک اوپر سے آئی ایک آفت ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بچا سکتے ہیں۔ ہم اپنی حفاظت، اپنی احتیاط کریں گے، لیکن اس سے بچانے والا ہمیں وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ماہ مقدس کی بابرکت گھڑیوں کی اور سعادت مند گھڑیاں، سعادت سے بھرپور گھڑیاں، ان سے ہم میکسیمم استفادہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے رو دھو کے یہ مانگ لیں کہ یا اللہ، یہ جو آفت ہے اس وقت، یہ جو بلا ہے، اس سے ہمیں مکمل نجات دے دے، اس سے ہمیں مکمل نجات دے دے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہمیں اس سے کوئی اور نجات نہیں دے سکتا۔ حجت اللہ البالغہ کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس حدیث کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ دنوں کو روزہ رکھتے ہیں، رات کی گھڑیوں کے اندر تلاوت قرآن مجید اور تراویح میں مشغول ہوتے ہیں، اور ان کے انوار و برکات سے عام مومنین پر بھی اثرات ایسے پڑتے ہیں کہ ان کا بھی رخ اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، اور جس کے نتیجہ میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ خوشخبری، یہ بشارت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی طرف مائل ہوتے ہیں، جو برائیوں کو سٹاپ کر دیتے ہیں اور اللہ کی طرف بڑھتے ہیں، خیر کے طالب ہوتے ہیں، شر کے طالب، جو لوگ شر کے طالب ہیں، جو محرومی کا باعث ہیں، پہلے ہی آلریڈی انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی رحمتوں سے محروم کیا ہوا ہے، ان کے لیے یہ بشارت نہیں ہے۔ بشارت ان کے لیے ہے جو لوگ اللہ کی طرف بڑھتے ہیں، جو خیر کے طالب ہیں۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔